الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بطور احسان کے جتلائی جا رہی ہے کہ اللہ نے مومنوں پر جو سب سے بڑا انعام کیا کہ ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ساری کائنات کی ساری نعمتیں ہمیں آقا کی برکت سے مل رہی ہے۔
اور حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو اچھا کروں، تمہاری گفتار اچھی ہو، تمہارا کردار اچھا ہو، تمہاری سیرت اچھی ہو، تمہارے معاملات اچھے ہو، تمہارا دنیا میں رہنا اور تمہاری عاقبت اچھی ہو، تمہاری زندگی اور تمہاری موت وہ اچھی ہو۔ دنیا میں کسی بھی چیز کی قیمت نسبت کی وجہ سے بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے۔ ایک جوتا دوسرے جوتے سے بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ جب آپ دکاندار کو کہتے ہیں کہ یہ اتنا مہنگا کیوں، تو وہ کہتا ہے یہ برانڈڈ ہے، باٹا کا ہے، سروس کا ہے۔ تو برانڈ کی وجہ سے وہ چیز مہنگی ہو گئی، لوگ خرید رہے ہیں۔ نسبت کی وجہ سے لوگ اس کو مہنگا خرید رہے ہیں۔ گھڑی ہے رولیکس 3 لاکھ بلکہ 25 لاکھ کی ایک گھڑی۔ اب اسی اجزاء سے بنی ہوئی اسی طرح کی دوسری کمپنی کی گھڑی وہ سستی ہوگی، اور یہ نسبت کی وجہ سے رولیکس ہیں، راڈو ہیں، مہنگی ہو گئی۔ پھر آپ دینی اعتبار سے دیکھیں کہ ایک آدمی غیر رمضان میں نفل پڑھتا ہے تو نفل کا ثواب، لیکن وہی نفل رمضان میں پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب۔ غیر رمضان میں 4 رکعت فرض پڑھتا ہے تو 4 رکعت فرضوں کا ثواب، وہی فرض رمضان میں پڑھتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب۔ ایک اینٹ وہ مسجد کی دیوار میں لگی اور اسی طرح کی دوسری اینٹ سینما ہال میں لگی۔ اب دونوں اینٹیں ایک ہی بٹی سے بنی، بٹی بھی ایک، بنانے والا بھی ایک، میٹیریل بھی ایک، سائز بھی ایک، قیمت بھی ایک، کلر بھی ایک، لگانے والا بھی ایک، لیکن جو مسجد میں لگی اس کی قیمت بڑھ گئی اور جو سینما ہال میں لگی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چیزوں کی نسبت جو بڑھتی اور گھٹتی ہیں وہ نسبت کی وجہ سے۔ اس امت کی جو قیمت بڑھی، اس امت کو جو خیر امہ کہا، اس امت کو جو امت وسطہ کہا، اس امت کو جو خیر الامم کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جس کا نسب نبی کے نسب سے ملا وہ اعلیٰ ہو گیا، جو نبی کے اہل بیت میں شامل ہوا وہ اعلیٰ ہو گیا۔ لیذھب عنکم، اللہ نے تم سے رجس کو ہٹا دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے تمہیں پاکیزہ بنا دیا۔
پھر جو نبی کی رشتہ داری میں آیا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی نے فرمایا میرے رشتہ داروں سے بھی محبت کرو۔ پھر جو نبی کی بیویاں تھیں، ازواجہ امہاتہم، وہ امت کی مائیں بن گئی، اور نبی کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان سے کسی اور کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر جو نبی کی قوم تھی، انہ لذکر لک ولقومک، اس کو بھی اعزاز حاصل ہو گیا۔ پھر جو نبی کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہو گئی۔ پھر جو نبی کے پوتے تھے حسن اور حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہو گئے۔ پھر جو نبی کے دو ساتھی ابو بکر و عمر تھے، سیدہ کہول اہل الجنہ، وہ جنت میں بڑی عمر کے جنتیوں کے سردار ہو گئے۔ پھر جو نبی کے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، وہ شہیدوں کے سردار ہو گئے۔ پھر جو نبی کی پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، فرمایا جنت میں ان کا ایسا محل ہوگا جس میں شور و شغب نہیں ہوگا، جس میں کوئی تھکان اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر جو نبی کے سارے صحابہ تھے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کو چن لیا۔ کلا وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ پھر جو نبی کا زمانہ تھا خیر القرون، وہ سارے زمانوں میں اعلیٰ ہو گیا۔ پھر نبی کا جو قبلہ تھا، ان اول بیت وضع للناس، وہ سارے انسانوں کے لیے برکت کا ذریعہ بن گیا۔ پھر نبی پر جو کتاب اللہ نے نازل کی قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، پھر جو نبی کا شہر تھا اس کی بھی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پھر جو نبی کی مسجد تھی مسجد نبوی، ایک نماز پر 1000 نمازوں کا ثواب ملا۔ پھر نبی جس ممبر پر بیٹھے، فرمایا اس ممبر اور میرے حجرے کے بیچ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ پھر نبی جس احد پہاڑ پر چڑھے اس کی نسبت جنت کے ساتھ قائم ہو گئی۔ پھر نبی معراج کے سفر میں جس مسجد اقصی بیت المقدس میں جا کر نبیوں کی امامت کرتے ہیں تو وہاں ایک نماز پر 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر مسجد حرام بیت اللہ میں جب نبی نے نماز پڑھی تو ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اتنی بات سمجھ لے کہ ان ساری چیزوں کو فضیلت ملی اس لیے کہ اس کی نسبت نبی کے ساتھ قائم ہو گئی۔ زمانہ اعلیٰ ہوا نبی کی برکت، قوم اعلیٰ ہوئی نبی کی برکت، خاندان اعلیٰ ہوا نبی کی برکت، ازواج اعلیٰ ہوئی نبی کی برکت، پوتے اعلیٰ ہوئے نبی کی برکت،
بیٹی جنتیوں کی سردار بنی نبی کی برکت، ابو بکر و عمر شیخین جنت کے بزرگوں کے سردار بنے نبی کی برکت، صحابہ کے دلوں میں اللہ نے تقوی کو کوٹ کوٹ کر بھرا، یہ نبی کی برکت، قبلہ مبارک بنا نبی کی برکت، شہر مبارک بنا نبی کی برکت، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا نبی کی برکت، مسجد نبوی میں نماز پر 1000 نمازوں کا ثواب ملا، دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملا نبی کی برکت، ممبر اور حجرے کے بیچ کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا نبی کی برکت، مسجد اقصی میں 25,000 نمازوں کا ثواب ملا نبی کی برکت، مسجد حرام میں نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملا نبی کی برکت، احد پہاڑ قیمتی بنا نبی کی برکت، یہ امت خیر امہ امت وسطا خیر الامم بنی، آئی آخر میں ہے جنت میں پہلے جائے گی، یہ نبی کی برکت ہے، بلکہ نبی کی نسبت سے تو وہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا، فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک قرین شیطان ہوتا ہے، نبی کے ساتھ جو تھا وہ نبی کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ تو جب نبی کی نسبت ملنے سے ہم اونچے ہو سکتے ہیں تو پھر اس کی قدر کیوں نہیں کرتے، اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے، اس نبی کی سیرت پر ہم کیوں نہیں چلتے؟ ایک موقع پر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، کسی نے کہا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام تو صفی اللہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام تو نجی اللہ ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام تو خلیفۃ اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو روح اللہ ہیں۔ آقا نے ان کی باتیں سن لی، فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، دوست ہوں، ولا فخرا، لیکن کوئی فخر نہیں، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن کوئی فخر نہیں، سارے انبیاء میرے اس جھنڈے تلے جمع ہوں گے، لیکن کوئی فخر نہیں، اول شافع، سب سے پہلے سفارش میں کروں گا، اول مشفع، سب سے پہلے سفارش میری قبول کی جائے گی، لیکن کوئی فخر نہیں، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا، کوئی فخر نہیں، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، کوئی فخر نہیں، سب سے پہلے جنت میں میری امت جائے گی، کوئی فخر نہیں۔ صحابہ کو بتا دیا کہ اللہ نے مجھے بہت فضیلتیں عطا کی ہیں اور میری نسبت کی برکت سے تم بھی اعلیٰ بن گئے۔ آج ہمیں نسبتوں کی قدر نہیں، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ آج ہم سے سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کون؟ ہم کہتے جی ہم پٹھان، ہم پنجابی، ہم بلوچ، ہم سندھی، ہم مہاجر، ہم اجمی، ہم عرب۔ پھر سوال ہوتا ہے آپ کون؟ کہتے جی ہم ڈاکٹر، ہم انجینئر، ہم پروفیسر، ہم دکاندار، ہم تاجر، ہم زراعت پیشہ۔
پھر سوال ہوتا ہے آپ کون؟ کہتے جی میں فلاں خاندان کا۔ ساری نسبتیں ہمیں یاد رہتی ہیں، ہماری زبان پر ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نسبت ہے، جو سب سے بڑھیا نسبت ہے کہ ہم محمدی ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ اور ایک عالم نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ ہمیں بتانے کی ضرورت بھی نہ پڑے، دور سے پتہ چل رہا ہو وہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، وہ محمدی آ رہا ہے، اس کا امامہ نبی کے امامے کی طرح ہو، اس کے بال نبی کے بالوں کی طرح ہو، اس کی داڑھی نبی کے داڑھی کی طرح ہو، اس کا لباس نبی کے لباس کی طرح ہو، اس کی گفتار نبی کی گفتار کی طرح ہو، اس کے جسم پر نبی کی سنتوں کا نور نظر آ رہا ہو، اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہ پڑے میں کون ہوں، دور سے پتہ چل جائے وہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ عزیزان گرامی، ایک تو ہم نبی کی سنت پر عمل کریں، نبی کی جو سیرت ہیں اس کو پڑھیں، تب عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یہ بلخ شہر کے بادشاہ تھے، عیش و عشرت میں زندگی گزر رہی تھی، لیکن جب دل کی دنیا بدلی، جب دل کی تار اللہ سے جڑی تو بادشاہت کو قربان کر دینا آسان ہو گیا۔ آج مسلمان کے لیے نوکری چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو ہم جانتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنت پہ چھری چلا دی۔ بھائی کیا ہوا؟ جی بس وہ جاب میں انہوں نے کہا کہ داڑھی منڈواؤ گے تو ہم آپ کو رکھیں گے، منڈوا دی ایک جھٹکے میں، اور کہتے جی شریعت میں سختی تو نہیں ہے، دین میں سختی تو نہیں ہے، ایک جھٹکے میں۔ بلکہ بعض بدقسمت لوگ یورپ کے ویزے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی شو کرتے ہیں، اپنے ایمان اور اسلام کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ بعض لڑکیاں اپنی جھوٹی محبت کے لیے غیر مسلموں سے شادی کرتی ہے، بعض لڑکے اپنی مجازی محبت میں گرفتار ہو کر غیر مسلم عورتوں سے شادی کرتے ہیں، اور آمنہ کے لال کی اس 63 سالہ قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، آقا کے اس رونے کو اور امت کے لیے تڑپنے کو، اور لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے رکوع اور ساری رات کی دعائیں، اور آپ کا سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی برداشت کرنا، اور طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا، اور احد میں چاند سے حسین چہرے کا زخمی کرا کر موتی سے حسین دانت کو شہید کرانا، اور آپ کی پھول سی بیٹیوں کو طلاق ہو جانا، اور شعب ابی طالب میں 3.25 سال تک پتے چبانا، اور اپنے آبائی
آبائی وطن مکے سے ہجرت کر کے مدینے جانا اور کئی کئی دن کے فاقے برداشت کرنا اور آپ کی نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھنا اور بلال کا تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر احد احد کی صدا لگانا اور خباب کا کمر کی چربی سے آگ کے انگاروں کو بجھا دینا اور ابو فقیہ کا اپنی پسلیوں کو توڑوا دینا اور عمار اور یاسر کا مشق ستم بنتے رہنا اور سمیہ کا برچہ کھا کر دو لخت ہو جانا اور زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا اور ابن مسعود کا بھرے مجمع میں سورہ رحمان سنانے پر مار کھانا اور صدیق اکبر کا لہو لہان ہونا، یہ ساری چیزیں ایک جھٹکے سے ہم بھول جاتے ہیں۔ سنت پہ چھری چلا دی، ایمان کا سودا کر لیا۔ ایسے مسلمانوں کی وجہ سے کافروں کو جرت ہوتی ہے کہ وہ کارٹون بناتے ہیں، وہ گستاخی کرتے ہیں۔ یہ ٹیسٹنگ کیس ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ڈرامے ہمارے دیکھتے ہیں، یہ فلمیں ہماری دیکھتے ہیں، یہ میچز ہمارے دیکھتے ہیں، یہ کاروبار ہمارے اصولوں پر کرتے ہیں، ان کا جسم اور اس پر لباس ہمارا ہے، ان کی شکلیں اور ان کا گیٹ اپ ہمارا ہے، ان کی شادیوں میں رسمیں ہماری اپلائی ہوتی ہیں، ان کی معاشرت اور معیشت ہمارے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم سے زیادہ انہیں پتہ ہے۔ اگر مسلمان نبی کی سنت پہ کھڑا ہو جائے تو کسی کافر کو جرت نہ ہو کہ وہ آقا کی شان میں گستاخی کا مرتکب۔ رمضان کے ساتھ ہمارا ایمان نہ جائے کہ رمضان گیا تو ایمان بھی چلا گیا، رمضان گیا تو مسجدیں بھی خالی ہو گئی، رمضان گیا تو فجر کی رونقیں بھی ماند پڑ گئی، رمضان گیا تو سنت رسول بھی گندی نالیوں میں بہنے لگی، رمضان گیا تو اب قرآن اٹھانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا، رمضان گیا تو اب تہجد کے نور سے بھی محروم ہو گئے، رمضان گیا تو اب اللہ کا ذکر بھی نہیں کر پا رہے، رمضان گیا تو گناہوں کے دروازے پھر سے کھول دیے ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ برقرار رہے۔